جی السلام علیکم، میرا نام ہے عباس حسین اور آج ہم پاکستان کے مشہور و معروف اور صف اول کے پبلشنگ ہاؤس بک مارک پبلشنگ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے بک مارک پبلشنگ کے CEO جناب شیراز احمد نگانی موجود ہیں۔ اچھا شیراز صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پرسنل لائف کے حوالے سے اپنے بتائیں کہ پاکستان کے کس شہر میں آپ پیدا ہوئے اور تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ عباس، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بے شک پبلشرز کے لیے یہ بڑا بزی ٹائم ہوتا ہے اور اس موقع پہ آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری تھا۔ میں اپنے اس تفصیل کا جو ہے شروعات کروں گا اپنے بچپن سے۔ میری پیدائش کراچی میں ہوئی اور میرا تعلق میمن برادری سے ہے۔ بہت سارے دوست جانتے ہیں، بہت سارے نہیں بھی جانتے۔ یہ اسکولنگ ہماری میرے اپنے ایریا کے اسکول سے ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ نے موقع دیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں مجھے گریجویشن کرنے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر ایک موقع دیا ماسٹرز کرنے کا، تو میں نے بایو میجرز کیا مارکیٹنگ میں اور ایڈورٹائزمنٹ میں، اور اسی دوران میری ایجوکیشن کے اندر ہی میں نے کچھ جو اس تعلیم کے دوران سیکھا، ریسرچ بیسڈ پروڈکٹ کس طرح بنائی جاتی ہیں، یہ ہمارا ایک میجر ٹاسک تھا جب میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ماسٹرز کر رہا تھا۔ تو اس دوران بس ایک حادثاتی طور پہ کہہ لیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس طرف آؤں گا۔ پبلشنگ ایک میرے ذہن میں نہیں تھا کبھی بھی پبلشر بننے کی کوئی خواہش، البتہ خواہش میری کچھ اور بننے کی تھی۔ آج میں دیکھتا ہوں جب کبھی پیچھے مڑ کے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، کوئی کام رکھا ہوتا ہے، تو شاید مجھ سے یہ کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ میں آج بہت خوش ہوں اس حوالے سے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک عبادت بھی کر رہے ہیں، قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ شروعات اس طرح ہوئی کہ میرے گھر میں میری بھانجی ایک دفعہ بہت چھوٹی سی تھی، میری بہن گھر آئی میرے، تو میں اس بھانجی کی کتابوں کو دیکھ رہا تھا اور اسی دوران اپنی اکیڈمک لائف میں بھی مصروف تھا۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا ہماری اکیڈمک لائف میں کہ پروڈکٹ کو جب بناتے وقت آپ کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے، آپ کو اس پہ بہت ساری انفارمیشن گیدر کر کے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسٹمرز کی ضرورت کیا ہے، کسٹمر نیڈز کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ چند کتابیں میرے ہاتھ میں آئیں اور مجھے لگا دیکھ کے کہ شاید ہم اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ نہ میرا کوئی تجربہ تھا، نہ مجھے اس کے کوئی یہ معلوم تھا کہ اس کو شروع کس طرح کیا جانا چاہیے یا کیا پہلا سٹیپ کیا ہوگا، لیکن بس وہ ایک خواہش تھی میرے دل میں کہ ہمیں اس سے کچھ اچھا کرنا چاہیے۔ شاید وہ ایک خواہش جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے میری خواہش تھی اور بعد میں پھر وہ میرا ایک پروفیشن بن گئی۔ تو اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ وہ بکس جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ بچی کی بکس آپ دیکھ رہے تھے، تو وہ کیا نکات آپ نے اس میں سے ڈھونڈے جس میں آپ کو کمی اور کوتاہی نظر آئی، تو آپ نے سوچا کہ یار ہم اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں یا اس سے بہتر کام ہونا چاہیے؟ بہت ہی اچھا، بڑا جینوئن سوال کیا آپ نے، کیونکہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بھی یہی بنا، اور آج میں جب دیکھ رہا ہوں چیزوں کو تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اچھی پلاننگ ہو پیچھے، تو وہ کام نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر مقبولیت بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ آپ کے سوال کے تناظر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو کتب میں نے دیکھیں، ان میں جو کمی تھی، مجھے ایسا لگا کہ ایک روایتی انداز تھا جو ہم نے بھی اپنے بچپن میں پڑھا، جو ہمارے بڑوں نے بھی اپنے بچپن میں وہی سب کچھ دیکھا، اور جب تھرڈ جنریشن جب میں دیکھ رہا تھا یا میرے بعد کی جنریشن میں دیکھ رہا تھا وہ بھی وہی چیز پڑھ رہی تھی، تو مجھے اس میں جو کمی نظر آئی وہ تھی اس کی پریزنٹیشن، اس کی گرافکس، اس کا کنٹینٹ اور اس کی زبان و بیان۔ مجھے ایسا لگتا تھا اس کو دیکھ کے کہ ہم اس سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ان چیزوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جدید تقاضوں سے ہم اثر نہیں تھی وہ بک؟ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ یہی آج سب سے بڑا المیہ بھی ہے، اور میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو آج اور بلکہ اپنی پوری پبلشنگ انڈسٹری کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم آج بھی شاید اسی جگہ پہ ہیں، اسی نقطے پہ ہیں۔ پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ کے سے ہماری ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے، اور اس پہ بڑی بحث بھی ہو رہی ہے، جو کہ میں آگے پروگرام کے اس فارمیٹ میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا، کہ ہماری پرائیویٹ پبلشرز کی جو ایک ذمہ داری ہے پوری دنیا میں،
وہ ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تقابلی تگودا ہوتی ہے. ہر پبلشر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں, یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں موبائل ٹیکنالوجی ہے یا اور کسی اور چیز کی ہم پروڈکٹ کی بات کر لیں, اس میں روز بروز جدت ہو رہی ہے, روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. سیم از دا کیس ود بک پبلشنگ. یعنی ہمارے یہاں اس وقت جو سرکاری سطح پر بننے والی کتابیں ہیں, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, شاید ہمارے آباء و اجداد نے بھی وہی پڑھا تھا, اور آج میرے بچے بھی شاید وہی پڑھیں گے اگر میں ان کو اٹھا کے دوں. تو مسئلہ صرف یہاں یہ ہے کہ سرکاری سطح پر آج پبلشنگ انڈسٹری کا بھی حال وہی ہے جو سرکاری ہسپتالوں کا یا سرکاری اسکولوں کا ہے. تو شیراز صاحب, آپ کی گفتگو سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکاری جو پبلشرز ہیں وہ ایک الگ فارمیٹ ہے ان کا, اور پرائیویٹ جو پبلشرز ہیں الگ فارمیٹ ہے ان کا. تو ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی باڈی ہے ایسی جو ان سب کو چینلائز کرتی ہو یا اینالائز کرتی ہو کہ اصل میں کیا کانٹینٹ چھاپا جا رہا ہے, تو یہ الگ الگ کیوں ہے؟ دیکھیے, یہاں میں ذکر کروں گا پہلے اس پورے میکینزم کا, تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ پبلشنگ انڈسٹری یا پرائیویٹ پبلشر اور گورنمنٹ پبلشر میں فرق کیا ہے. بنیادی طور پہ دونوں کی فنکشنالٹی ایک ہے, لیکن نیت اور ول کی بات ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی مینجمنٹ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ اس وقت پیشنٹ کی ضرورت کیا ہے, جدید تقاضوں کی ضرورت کیا ہے, دور کی کیا ضرورت ہے, کس طرح بہتر طریقے سے اپنے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, ماڈرن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے. سیم ہماری پبلشنگ انڈسٹری میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو سرکاری سطح پر تیار ہونے والی کتابیں ہیں ان کے اوپر نہ کسی کی توجہ ہے. حالانکہ ایک پوری باڈی ہے, جسے آپ نے سنا ہوگا, ہمارے یہاں پروونشل لیول پہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ایک پورا ادارہ ہے, اور کریکلم ڈیولپمنٹ ایک پورا ادارہ ہے جس کا کام ہے وہ کریکلم ڈیزائن کرتا ہے. پوری دنیا میں اسی طرح کام ہوتا ہے. ریاست ایک کریکلم ڈیزائن کرتی ہے, اس کے اراؤنڈ پرائیویٹ پبلشر کو اجازت ہوتی ہے, گورنمنٹ خود بھی اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے, اور یہ سب مل کے ایک اچھی کتاب یا اچھا کانٹینٹ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہمارے یہاں بدقسمتی سے, میں ابھی خان صاحب کی حکومت کا ذکر کروں گا کہ پہلی بار انہوں نے ایک بہت بہترین قدم اٹھایا جب ان کی گورنمنٹ آئی 2018 میں. تو 2018 کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ 2 سال کی محنت کے بعد ایک نیشنل کریکلم کو ڈیولپ کرنے کا ایک قدم اٹھایا. حالانکہ نیشنل کریکلم ہمارے پاس 1971 سے 73 سے موجود ہے, لیکن انہوں نے جو ایک سب سے بڑا بنیادی کام کیا وہ یہ تھا کہ اکراس دا بورڈ انہوں نے ایک کریکلم ڈیزائن کرنے کی بات کی. یعنی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو یا کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہو یا اردو میڈیم میں پڑھنے والا ہو, سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو, ان تمام کو ایک ہی کانٹینٹ دیا جائے. یہ نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو, اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہیں اور میں پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن دلا سکتا ہوں, تو میرا بچہ جب پاس آؤٹ ہو تو اس کی نالج, اس کے پاس ویژن بہت زیادہ ہو, اور جو بیچارہ بچہ سرکاری اسکول میں جا رہا ہے وہ کانٹینٹ نہ پڑھا ہو اس نے. تو یہ بنیادی کام کیا ہماری اس حکومت نے. لیکن بدقسمتی سے پھر وہ حکومت چلی گئی, اور اس کے بعد جو ایک حکومت آئی انہوں نے پھر وہی سارا کچھ دوبارہ سے اس کو انڈو کر دیا. اور ابھی موجودہ صورتحال میں ہم جو سب سے بڑی فائٹ اس وقت کر رہے ہیں پنجاب میں بھی یا سندھ میں بھی, وہ یہ فائٹ ہے جو اس پروگرام کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس تک بات پہنچے, کہ اس وقت بھی سرکاری سطح پر پرائیویٹ پبلشرز کے ساتھ مشکلات کا ایک انبار ہے. پرائیویٹ پبلشرز کو دیوار سے لگانے کا پورا ایک پلان تیار ہے سندھ گورنمنٹ کا, اور اس کے اوپر ہم ابھی آئندہ دنوں میں جو ہے وہ ایک کیس بھی کرنے جا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر. میں کل بھی وہاں موجود تھا اس میٹنگ میں, جو ہمارے پرائیویٹ پبلشرز کی ایک ایسوسیشن ہے. سیم یہی صورتحال پنجاب میں ہے. پنجاب میں بھی پبلشرز پریشان ہیں. پرائیویٹ پبلشر کے اوپر مختلف قسم کے NOC کے بہانے بہت ساری چیزوں کو ہرڈلز پیدا کی جاتی ہیں. اگر ایک دو چیزیں آپ واضح کر دیں کہ کیا مشکلات آپ کو آ رہی ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے بڑی فراغ دلی, خوش دلی کے ساتھ اس قدم کو ویلکم کیا جب خان صاحب کی حکومت آئی. حالانکہ ہمارے سارے پبلشرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس کو سب کو انڈو کریں, ریڈو کریں.
تو اس میں ملینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پبلشرز کی. تو ہمیں اس وقت یہ چیلنج سامنا کرنا پڑا کہ ہمیں کتابوں کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کرنا تھا. ہم نے خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائیویٹ پبلشرز کو کم از کم اتنی مہلت دی جائے کہ وہ اپنے تمام تر جو انہوں نے مواد تیار کیا ہوا ہے اس کو پہلے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیں اور پھر نئے سرے سے کام کرنے کا موقع ملے. لیکن سرکاری سطح پہ اس کے اندر سب سے بڑا ہرڈل یہ آیا کہ این او سی کے بہانے، این او سی کے نام پر سرکاری سطح پر بار بار ہمیں پریشان کیا گیا. ہر سطح پر کتاب کے بہت سارے مراحل سے اس کو گزارا گیا. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے 3 سال سے پنجاب بورڈ کے اندر جا رہا ہوں اپنی کتابیں لے کر. مجھے چند کتابوں کی این او سی مل گئی بمشکل تمام، اور ابھی تک ایک بڑی تعداد کتابوں کی این او سی لینے میں ہم پبلشرز ناکام ہو گئے. تو اس میں رکاوٹ آپ کے نزدیک این او سی نہ ملنے میں پبلشرز کو کیا آ رہی ہے؟ کیا یہ کرپشن کی وجہ سے کوئی رشوت طلب کی جاتی ہے آپ سے؟ بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ طریقہ کار میں ہے. یعنی میں آپ کے پاس آتا ہوں، اگر آپ پنجاب بورڈ ہیں اور میں آپ کے پاس ایک این او سی لینے آتا ہوں، آپ مجھے اپنے ان سارے ریویو پروسیس سے گزار کر مجھے این او سی دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ این او سی کا اپروول جب تک آپ کو نہیں ملتا، جو کہ بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں وہ دیتے ہیں، وہ جب تک آپ کو یہ پاس نہیں کرتے تب تک آپ اس کو شائع نہیں کر سکتے. اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے جس ٹائم پہ ہمیں اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانا ہوتا ہے. وہ اکیڈمک سیزن جو ہوتا ہے، اکیڈمک سیزن ہمارا گزر چکا ہوتا ہے اور بات آگے چلی جاتی ہے، پبلشر پیچھے رہ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم اس کو فیڈرل کی بیسس کے اوپر ایک ہی پروسیس سے گزار لیں ایک دفعہ. ہمیں کے پی کے میں الگ این او سی لینی ہے، ہمیں پنجاب میں ایک الگ این او سی لینی ہے، اور ہمیں سندھ میں ایک الگ این او سی لینی ہے. یہ ہے سب سے بڑا بیریئر. یعنی آپ کو اگر ایک جیسے ایک پبلشر اگر نیشن وائڈ کام کرنے جا رہا ہے تو اس کو سندھ میں الگ دقتیں ہوں گی، پنجاب میں اس کو الگ دقتیں ہوں گی، اور وہی دقتیں اس کو کے پی کے میں اور دوسرے بورڈ میں ہوں گی. یہ ہے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ پبلشر کا. اچھا شراز صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں 2-3 مختلف اقسام کے نظام تعلیم جو ہیں وہ رائج ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک پرائیویٹ اسکولز یعنی انگلش میڈیم اسکولز ہیں، ایک اردو میڈیم سرکاری اسکولز ہیں، پھر وہ ایک اسلامی نظام ہے مدرسے کا. تو آپ کے نزدیک ہمارے جو سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے اب، اور ایک تقسیم ہمیں واضح نظر آتی ہے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے درمیان. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نظام تعلیم اور ان ڈفرینٹ کریکولمز کی ہونے کی وجہ کیا یہ بنیادی وجہ یہی ہے اس کی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا عباس آپ نے. دیکھیں یہ بالکل واضح ہے کہ جب آپ 3 یا 4 قسم کے نظام تعلیم کو لے کر چلیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اینڈ پروڈکٹ ہوگی یعنی اسٹوڈنٹ جب وہ اس نظام سے پڑھ کر باہر آئے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ اثرات نہیں ہوں گے. یعنی ایک بچہ ایک مدرسے کے انوائرمنٹ سے بن کے اگر گریجویشن کر کے نکلے گا تو ظاہر ہے وہ اس انوائرمنٹ کا ایک اینڈ پروڈکٹ ہوگا. اسی طرح ایک ایسا اسکول جہاں پر جسے ہم کہتے ہیں انگلش میڈیم اسکول، یا ایک ایسا اسکول جو پرائیویٹلی ہم دیکھتے ہیں جو صرف ایلیٹ کلاس کو کیٹر کرتا ہے، اس کا ایک اینڈ پروڈکٹ یعنی اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل ایک الگ ماحول اور الگ سوچ کے ساتھ باہر آئے گا. سو یہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم، جیسے میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا پچھلی گورنمنٹ کا، خان صاحب کی گورنمنٹ جب تھی اس میں سب سے بڑا اور انقلابی قدم یہ اٹھایا گیا تھا کہ 1 نیشن 1 کریکولم. میں دنیا کے کئی ممالک میں سفر کر چکا ہوں اپنے اسی پروفیشن کی وجہ سے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ریاستیں اسی طرح چلتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ریاست کے اندر 4 یا 5 قسم کے نظام ہوں اور ہم یہ توقع کریں کہ نکلنے والی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ایکول نظر آئے. یہ ممکن نہیں ہے. سو سب سے بنیادی بات کہ سرکاری سطح پر جو بھی حکومت آئے وہ سب سے پہلے اس قدم کو جو خان صاحب کی حکومت نے بھی اٹھایا اس کو کنٹینیو کرے. جب تک نصاب ایک نہیں ہوگا جب تک سوچ بھی ایک نہیں بن سکے گی. اور یہی وجہ ہے جو پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں سیاسی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر اور کلاس کا جو ایک نظام ہمارے یہاں جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، یہ بنیادی تعلیمی نظام کا ایک سمجھ لیں کہ یہ اس کا اینڈ رزلٹ ہے. اچھا شراز صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے جتنی مشکلات کا ذکر ابھی کیا
تو آپ کیا حکومت سندھ کو یا وفاقی حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا اقدامات اٹھائے جائیں جس سے جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں ان کے کام میں آسانی پیدا ہو؟ جی عباس، آپ نے بہت ہی ایک قیمتی سوال کیا ہے اس پروگرام کے توسط سے. میں چاہوں گا کہ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو بھی بحیثیت پرائیویٹ پبلشر میں چاہوں گا کہ ہم ان کو یہ ریکمینڈ کریں کہ ایک مقابلے کی فضا قائم کی جائے. پرائیویٹ پبلشرز کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ نیشنل کریکولم کے اراؤنڈ اپنی کتابوں کو بہترین طریقے سے پبلش کریں، اور حکومت اس کام کی سرپرستی کرے. حکومت پارٹی بن کے نہ مقابلہ کرے بلکہ حکومت اس کام کی سرپرستی کرے. اور ہم پرائیویٹ پبلشرز خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو اس سطح پہ سپورٹ کریں کہ جو ماڈرن ورلڈ میں جو نئی ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں پبلشنگ کے اندر، پبلشنگ انڈسٹری کو امپروو کرنے کے لیے مشینری اور اس کا کانٹینٹ اور دیگر جو ایجوکیشنل ایڈ ہے ہماری، ہم وہ بھی شیئر کریں اپنی گورنمنٹ کے اداروں سے. اچھا شراز صاحب، جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ آپ کا تعلق میمن برادری سے ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو میمن برادری ہے اس کا پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ہے. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں یہ سمجھائیں ہمیں کہ جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کریٹیو لوگ ہیں، جو تعلیمی نظام کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، یعنی پبلشنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ عباس، میں کہوں گا کہ یہ ملین روپیز کوشچن کیا آپ نے، اور بڑی دلی خواہش ہے میری اس وقت کہ ہماری نئی نسل، نوجوان نسل اس طرف آئے. کیونکہ ان لکیلی میں یہ دیکھتا ہوں اپنے اراؤنڈ، جب سے میں نے اس پروفیشن کو اپنایا ہے، ہمارے یہاں پبلشنگ انڈسٹری میں بہت تھوڑے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو کہ واقعی ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں، جن کا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایجوکیشن سے رہا ہے. بہت تھوڑی سی تعداد ہے لیکن خوش آئند تعداد ہے. اب جو نئے کچھ میں پبلشرز دیکھ رہا ہوں پچھلے 10 سالوں میں، کچھ ایسے پبلشرز بھی مارکیٹ میں آئے ہیں جن کا واقعی ایجوکیشن سے تعلق بھی ہے، جن کی اپنی سائیکی، اپنی فلسفی ہے. اور مشورہ میں یہ دینا چاہوں گا نئی نسل کو، نوجوان نسل کو، جو بھی ہمارے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ ایجوکیشن کی طرف ضرور آئیں، اور خاص طور پر پبلشنگ کی طرف ضرور آئیں. کیونکہ اس میں بہت اس وقت ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، پڑھے لکھے ذہنوں کی، اور کچھ ایسے لوگوں کی جو واقعی اس پروفیشن کو ایک عبادت کے طور پر کرنا چاہتے ہیں، ایک خدمت کے طور پر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، پیسہ تو کسی بھی پروفیشن میں آپ کما سکتے ہیں، لیکن جذبہ ہونا چاہیے کچھ دینے کا. میں جب کبھی دیکھتا ہوں پیچھے پلٹ کے کہ میں کیوں اس طرف آیا، یا کس چیز نے مجھے ابھی تک موٹیویٹڈ رکھا اس کام کے اندر آگے بڑھنے کے. حالانکہ بہت ساری مشکلات ہیں، ابھی بھی ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. کووڈ نے ہمیں بہت ڈائریکٹلی اس انڈسٹری کو، ایجوکیشن کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا، لیکن جو ایک موٹیویشنل پاور ہے اس کے پیچھے، وہ جذبہ جو میں لے کے چلا تھا. یعنی مجھے لگتا ہے کہ ہم آج ایک سطر بھی لکھ کے اگر کسی بچے کو دیں گے تو زندگی بھر اس کی عملی زندگی میں اس کا امپیکٹ ہوگا. مجھے جیسے اپنے بچپن کی پڑھی ہوئی بعض کتابیں، بعض جملے، بعض پیراگرافس یاد ہیں اور ان کا اثر میری زندگی پہ آج تک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس پلیٹ فارم سے نکلی ہوئی کوئی کتاب یا کوئی سطر یا کوئی جملہ اس کی زندگی بدلنے کا باعث بن سکتا ہے. یہ جذبہ ہے. یعنی میں سمجھوں اگر کہ اس فیلڈ میں کاروبار اور خدمت دونوں ساتھ ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ کہنا درست ہوگا کہ ظاہر ہے آپ کو اینڈ آف دا ڈے اپنا کچن چلانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ایک بالکل آپ کو اس سے وہ بھی حاصل ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جذبہ اگر خدمت کا ہے تو یہ بہت زبردست پروفیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اہم اپرچونٹی بھی ہے نوجوانوں کے لیے. اچھا شراز صاحب، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اب پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اور تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، اور اب کچھ ہی دن میں نئی حکومت پاکستان میں قائم ہو جائے گی، تو آنے والی نئی حکومت کو، نئے سیٹ اپ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ عباس، میں نئی آنے والی حکومت کو، جو بھی حکومت اس وقت پارٹی حکومت میں آتی ہے، میں اس کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر ہم اس قوم کو، اس آبادی کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، اگر اس ملک کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک نصاب بنانا ہوگا. یعنی وہی فارمولہ جو ماضی میں ایک حکومت ہمیں دیکھی گئی، ایک قوم ایک نصاب، آپ نے ایک نصاب بنانا ہوگا، جبھی ایک قوم بن کر سامنے آئے گی.
جی تو اس پروگرام کا اختتام میں شراز صاحب کے اسی نقطے پہ کروں گا کہ اگر ہمیں پاکستان کے لوگوں کو ایک قوم بنانا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اپنے نصاب پر دینی ہوگی.